الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں، اور گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت ساری باتیں اس تعلق سے سنا کہ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں اور پرہیزگاری کا تعلق کن کن باتوں سے ہے۔ تو کل کی بات میں ہمارے ساتھ یہ گفتگو تھی، یہ چیز تھی کہ پرہیزگاری کا تعلق آدمی کے صحبت سے، دوستی سے بھی ہوتا ہے۔ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرے جہاں جانے سے، جہاں بیٹھنے سے اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ خاص کر اس سلسلے میں شیخ نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ عورتوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ایسے جگہ نہ جائیں جہاں جا کر ان کی دل کی کیفیت بدل جائے۔ ایسے جگہ نہ جائیں جا کر وہاں کے کھانے پینے، رہنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کریں۔ تو ایسی چیزوں سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کا ذکر شیخ نے کیا ہے، الورع فی الفتیا والکلام علی الاحکام ومعانی القرآن الکریم۔ یعنی شیخ کا مطلب یہ ہے کہ فتویٰ دینے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں بات کرنے میں، قرآن کے معنی تفسیر کی وضاحت کرنے میں، اس معاملے میں بھی آدمی کو اگر وہ عالم ہے، فاضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم سلف کو دیکھتے ہیں، ابن ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا حکم بتانے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ ترجمان القرآن ہیں۔ اور آج ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ ہر کوئی ان پڑھ وہ بھی بولنے لگتا ہے قرآن کے بارے میں، بڑے بڑے مسائل کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، جس کو جو سوال کرنا ہے کرے، ہم جواب دینے کے تیار ہیں۔ تو ابن ملیکہ رحمہ اللہ کی یہ بات کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ سئل عن آیت لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فابى ان يقول وهو ترجمان القرآن۔ ابن ملیکہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا گیا، اگر یہی سوال ہم میں سے کسی سے ہوتا تو وہ فوراً جواب دے دیتا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ ترجمان القرآن ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا دن ہے جو 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سا دن ہو سکتا ہے جو 1000 سال کے برابر ہوگا؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بیان کریں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہما یومان ذکرہم اللہ فی کتابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن پوچھنے والے سے انہوں نے بس اتنی بات کہہ دی کہ میں نہیں جانتا۔ اسی لیے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کے تعلق سے کوئی سوال ان کے پاس آتا تو وہ کہتے، لا اقول فی القرآن شیئا، میں قرآن کے تعلق سے وہی بات کہوں گا جو میں جانتا ہوں۔ جو چیز میں نہیں جانتا قرآن کی کسی آیت کے معاملے میں، وہ چیز میں نہیں بول سکتا، وہ چیز میں بیان نہیں کر سکتا۔
اسی طرح سعید بن المسیب کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کسی حلال و حرام کے بارے میں تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، بتاتے تھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں کوئی سوال ان سے کیا جاتا تو ان کے بارے میں آتا ہے سکت کأن لم یسمع، وہ ایسے خاموش ہو جاتے جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، اس بات کو سنا ہی نہ ہو۔ یہ پہلے نیک لوگوں کی پرہیزگاری تھی، یعنی فتویٰ دینے کے بارے میں، کسی سوال کا جواب دینے کے بارے میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی احتیاط کرے، جو باتیں وہ جانتا ہے وہی کہے، اور جو باتیں وہ نہیں جانتا ہے وہ اس سے بڑے علماء کے حوالے کر دے، یا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ ان الذی یفتى الناس فی کل ما یسألونہ لمجنون، واللہ ان الذی یفتى الناس فی کل ما یسألونہ لمجنون۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قسم خدا کی وہ شخص پاگل ہے، وہ شخص دیوانہ ہے جو لوگوں کے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، لوگ جو بھی سوال کرتے ہیں اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اسی لیے ایک عالم نے کہا من علم شیئا فلیقل بہ، جو شخص کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے اس کو وہ بیان کرے، اس کا جواب وہ دے، اور جو شخص نہیں جانتا ہے بس وہ کہے اللہ اعلم، اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی علم ہے اس شخص کے لیے جو نہیں جانتا ہے یہ کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے کہا قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی کہ آدمی کے پرہیزگاری کا یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ آدمی قرآن، فتویٰ، احکام بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس طرح کا دعویٰ ہرگز نہ کرے کہ ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا۔ ایسے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے، اس سے دنیا تو بن جاتی ہے لیکن آخرت میں جواب بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اخلاص کی توفیق دے اور صحیح ہدایت پر چلاتا رہے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔